اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نیا مرحلہ شروع ہوا۔ اگرچہ مکہ کے اکثر لوگ اب بھی انکار پر قائم تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے دلوں کو بدلنے کا عمل شروع فرما دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول حج کے موسم میں مکہ آنے والے قبائل کے پاس تشریف لے جاتے اور انہیں اللہ کا پیغام سناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت سکون، وقار اور نرمی کے ساتھ فرماتے کہ لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، سچ بولو، امانت ادا کرو اور ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ بہت سے لوگ خاموشی سے سن کر چلے جاتے، کچھ مذاق اڑاتے اور کچھ سخت کلامی کرتے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ دعوت دیتے رہے۔ انہی دنوں یثرب سے آئے ہوئے چند لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ یہ لوگ اوس اور خزرج قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے پہلے ہی یہود سے آخری نبی کے بارے میں کچھ باتیں سن رکھی تھیں، اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پیش کیا تو ان کے دلوں میں بات اتر گئی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچ جانا اور واپس جا کر اپنے لوگوں کو اس دین کے بارے میں بتایا۔ اگلے سال یثرب سے زیادہ لوگ آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان کی بیعت کی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ یہ بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی، کیونکہ پہلی مرتبہ مکہ کے باہر ایک ایسی جماعت تیار ہو رہی تھی جو اسلام کو قبول کر چکی تھی اور اس کے لیے قربانی دینے کو تیار تھی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو یثرب بھیجا تاکہ وہ وہاں کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں اور اسلام کی بنیادی باتیں سکھائیں۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے نہایت حکمت اور اچھے اخلاق کے ساتھ دعوت کا کام کیا۔ ان کی محنت سے یثرب کے گھروں میں اسلام داخل ہونے لگا اور بڑے بڑے سردار بھی ایمان لے آئے۔ کچھ ہی عرصے بعد یثرب میں اسلام اس طرح پھیل گیا کہ شاید ہی کوئی گھر ایسا بچا ہو جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ اس کے بعد حج کے موقع پر یثرب کے 70 سے زیادہ مرد اور عورتیں مکہ آئے اور رات کے وقت ایک گھاٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب تشریف لائیں گے تو وہ آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے بچوں اور عورتوں کی کرتے ہیں۔ انہوں نے خوشی اور اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر آنے کی دعوت دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ آہستہ آہستہ یثرب کی طرف ہجرت کر جائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنا مال، اپنے گھر اور اپنا وطن چھوڑ دیا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ مکہ کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے اور ان کے دلوں میں حسد اور غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ جب قریش نے دیکھا کہ مسلمان مکہ چھوڑ رہے ہیں تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک خوفناک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے طے کیا کہ مختلف قبیلوں کے نوجوان ایک ہی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں تاکہ خون کا بدلہ کسی ایک قبیلے پر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کی خبر دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور خود رات کے وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے نکل گئے۔ یہ ہجرت کا سفر نہایت نازک تھا، مگر اللہ کی مدد ہر قدم پر شامل حال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے غار ثور میں پناہ لی۔ دشمن بالکل قریب تک پہنچ گئے تھے، مگر اللہ کے حکم سے غار کے دہانے پر مکڑی نے جالا بند دیا اور کبوتری نے انڈے دے دیے۔ دشمنوں نے سمجھا کہ یہاں کوئی داخل ہی نہیں ہوا ہوگا اور واپس لوٹ گئے۔ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو فکر لاحق ہوئی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور فرمایا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چند دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کا رخ کیا۔ راستے میں بہت سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کچھ ایمان لے آئے اور کچھ نے خاموشی اختیار کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کے قریب پہنچے تو شہر کے لوگ بے تابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے نکل آئے۔ بچے خوشی سے نغمے گا رہے تھے، عورتیں چھتوں پر کھڑی دعائیں دے رہی تھیں اور مرد خوشی کے آنسو بہا رہے تھے۔ یہ وہی شہر تھا جو اب مدینہ کہلانے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں داخل ہو کر سب سے پہلے بھائی چارے کی بنیاد رکھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان محبت اور اخوت قائم کی۔ جو خالی ہاتھ آئے تھے انہیں سہارا ملا، اور جو صاحب حیثیت تھے انہوں نے دل کھول کر مدد کی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر فرمائی، جو صرف عبادت کی جگہ نہیں بلکہ تعلیم، مشاورت اور اصلاح کا مرکز تھا۔ مدینہ میں رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جس کی بنیاد انصاف، رحم اور تقوی پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو اس کا حق دیا، کمزوروں کی حفاظت کی، اور دشمنوں کے ساتھ بھی وعدوں کی پابندی فرمائی۔ آہستہ آہستہ اسلام کی روشنی پھیلتی چلی گئی، اور وہی دین جسے مکہ میں دبانے کی کوشش کی گئی تھی اب مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔